भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 करना है तो मोस्ट वेलकम। आइंदा कुछ हुआ तो पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार है। किसी को शक है तो सामने आ जाए। अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है। पाक फौज का दुश्मन भारत को वाज़ेह पैगाम। मई की जंग में मगरूर दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त दी। पाक फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाक फिजाइया फ्यूचर फोकस्ड एयरफोर्स है। दुनिया ने मार्के हक में जो कुछ देखा ये 10% भी नहीं। पाक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है। 14 अगस्त को अजीमुशान परेड में हम एक झलक दिखाएंगे। दहशतगर्दी भारत की फितरत में है। पाकिस्तान में भारतीय इमाम पर दहशतगर्दी होती है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ गैर फितरी और नापाक है। कफ़ार के साथ मुआहिदे करना कौन सा इस्लाम है? खारजियों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। पाकिस्तान अमन का सफीर, भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मार्के हक में भारत को शिकस्त के बाद फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान के हमलों में तेजी आई। भारतीय प्रोक्सीज का पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। सऊदी अरब के लिए थ्रेट हमारे लिए भी खतरा है। हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है। सऊदी अरब को भी ऐसे ही पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत अजीज है। हमने जो वादा किया इसे पूरा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत गहरे ताल्लुकात है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत सऊदी अरब की कौमी सिक्योरिटी से जुड़ी है। हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी हर पाकिस्तानी के लिए बाइसे फ़ख्र है। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। इसके 6 दरिया हमारे हैं। कश्मीर का मसला ज़रूर हल होगा। ये भारत का दाखिली मामला नहीं। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया इलाका है। कश्मीर पाकिस्तान की शहर था और रहेगा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीरी अवाम ने तय करना है। हमारी और कश्मीरियों की मंजिल एक, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया का वाहिद मुआहिदा था जिसमें दरियाओं की तकसीम हुई। इस ट्रीटी में 3 दरिया भारत और 3 पाकिस्तान को दिए गए थे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत की जानिब से पानी रोकने पर फैसले का इख्तियार हुकूमत को है। पाक फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करे। किसने रोका है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम पाकिस्तानी अवाम की फौज है, सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स नहीं। किसी की जुर्रत नहीं फौज और अवाम के दरमियान आ सके। पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। चार राफेल समेत 8 तैयारे गिराए। भारत आज तक समझ नहीं सका हुआ क्या था। भारतीय फिजाइया बॉर्डर के करीब तक ना आ सकी। जंग में पाक फिजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट करती रही। J-35 तैयारे ज़रूरत पड़ने से कबल हमारे पास होंगे। डिप्टी एयर चीफ तारिक महमूद गाजी की न्यूज़ ब्रीफिंग। डिप्टी नेवल चीफ शफात अली खान ने कहा, जंग हो या अमन, हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। मार्के हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हम-आहंगी फतह की वजह बनी। भारतीय बहरिया हर तरह से लैस थी मगर जाहिरियत की हिम्मत ना हुई। मार्के हक में दुश्मन हमारी तवक्को से पहले घुटनों के बल गिर पड़ा। पाक फिजाइया ने दुश्मन के अहम तरीन अहदाफ को निशाना बनाया। दुश्मन पाक फिजाइया के बर्क रफ्तार जवाब से हैरान रह गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। हम मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए पूरी कुव्वत के साथ तैयार है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब।
جنگ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے پاک فضائیہ کے افسران میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ تقریب میں ملی نغموں نے شرکاء کا لہو گرما دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا۔ مار کے حق میں دنیا کو بتایا خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ فعال سفارتکاری کے ذریعے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پہلگام واقعے کے فوری بعد ایف آئی آر کا اندراج آج بھی سوالیہ نشان ہے۔ موجودہ دور میں جنگ کے تقاضے بدل گئے، مار کے حق سے ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ بھارت کے تمام فوجی اہداف ہمارے نشانے پر تھے۔ بھارت کو جنگ کے دوران سفید جھنڈا لہرانا پڑا کہ اب بس کر دے۔ بھارت کو پتا تھا پاکستان سب کچھ تباہ کر دے گا، اس لیے گھٹنے ٹیک دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس کہا ہمارے ڈرون کئی گھنٹے تک بھارت کے شہروں پر گھومتے رہے۔ بھارتی حکام بار بار جنگ رکوانے کے لیے امریکہ کی منت ترلے کرتے رہے۔ ادھر محسن نقوی کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا اچانک دورہ۔ روڈ ٹو مکہ کے تحت ایئرپورٹ پر قائم کاؤنٹرز کا معائنہ کیا، مسافروں سے امیگریشن اور دیگر سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ مار کے حق کی کامیابی کو ایک سال مکمل پشاور میں جشن فتح کی خصوصی تقریب گلوکار ساحر علی بگا، نتاشا بیگ، خماریان بینڈ اور شاہد ملنگ کی شاندار پرفارمنس، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ دوسری جانب لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر ریلیاں، خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ غازیوں کو خراج تحسین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکاء کا وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ دوسری جانب سینٹ اجلاس میں مار کے حق کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ایران جنگ میں ثالثی پر کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد میں پاکستان کی امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ متن کے مطابق ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کلیدی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کی۔ پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی ہلاک، 399 سے زائد زخمی ہوئے۔ جنگ کے خاتمے سے مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر کا فائدہ ہوگا۔ امریکی جنگ بندی تجاویز پر ایرانی جواب، آج پاکستان کے ذریعے واشنگٹن بھجوائے جانے کا امکان۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی کی ضمانت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل براہ راست دے، امریکہ پابندیاں ختم کرے اور آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر کھولا جائے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر تہران اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات نہیں کر رہا، بلکہ صرف تمام محاذوں پر جنگ کے مکمل خاتمے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق اگر یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو دوسرے مرحلے میں تہران اپنے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر سکتا ہے۔ ایرانی فورسز نے ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی جہازوں پر حملہ کیا۔ امریکی بحریہ نے ایرانی ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ 3 امریکی جنگی ڈسٹرائرز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی جنگی جہاز بغیر نقصان کے آبنۂ ہرمز سے گزر گئے۔ ہم نے ایران کو آج نوک آؤٹ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار ہے۔ امریکی جنگی جہاز بحری ناکہ بندی کے مشن میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں۔ ایران کسی صورت نیوکلیر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اس سے بھی زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان نے پروجیکٹ فریڈم روکنے کی درخواست کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستانی قیادت کو خراج تحسین، بولے پاکستانی قیادت بہترین کام کر رہی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ایک ہفتے میں امن معاہدے کے لیے پر امید۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا، تہران حکومت نے امریکہ کی تازہ ترین پیشکش کا جائزہ لیا ہے، ممکن ہے دونوں ملک کسی ڈیل پر پہنچ جائے۔ ایران اپنے ہرمز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو حملہ کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے ملاقات۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے، ملاقات انتہائی مثبت اور اعتماد سے بھرپور رہی۔ دشمن کا مقصد قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ عوام کو اشتعال دلانے کے لیے امریکہ اقتصادی دباؤ بڑھانے کی بات کرتا ہے۔ دشمن چاہتا ہے ایرانی عوام سڑکوں پر آئے، حکومت نظام کمزور ہو جائے۔ جنگ ہوئی ایران اور امریکہ کے درمیان، اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کیا اس میں رول ادا کیا۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور خصوصاً سپہ سالار سید عاصم منیر کی جو کاوشیں ہیں، یہ سیز فائر لانگ ٹرم سیز فائر ہوگا اور خطے میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہوگا۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ رکوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یقین ہے امریکہ ایران کا سیز فائر لمبے عرصے تک ہوگا۔ جنگ بندی میں اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ یاد رکھے گی۔ پنجاب میں دانش اسکولوں کی کامیابی کے بعد دائرہ ملک بھر میں پھیلا رہے گا۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں سیف سٹیز مفت سولر منصوبے کا افتتاح کیا۔ دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ طلباء میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فون۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دورہ چین کے بارے میں آگاہ کیا۔ عباس اراغچی نے کہا، ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکہ کی نئی تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی شہریوں کی واپسی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔